وعن علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فصا احدکم فلیتوضا. یہی ہے نا، جب آپ میں سے کوئی ہوا خارج کرے اور بغیر آواز کے فلیتوضا تو وضو بنائے. ایک مسئلہ یہ ولا تأتوا النساء فی اعجازہن، اور عورتوں کے ساتھ صحبت نہ کرو فی اعجازہن، دبر میں، ان کے مقعد میں، پیچھے والے حصے میں. رواہ ترمذی و ابو داؤد. مولانا دونوں میں مناسبت یہ ہے، خروج الریح آپ نے پڑھا کہ خروج الریح بصوت ہوں یا بلا صوت ہوں وہ ناقض وضو ہے، تو پہلے والا جملہ اسی کو بیان کر رہا ہے. اذا فصا احدکم فلیتوضا، ریح خارج ہو گئی، ریح خارج والا ہو گیا، ریح اس کی خارج ہو گئی بغیر صوت کے، اور یقینی بات ہے کہ ریح خارج ہو گئی لہذا فلیتوضا وہ وضو بنائے، اور صوت کے ساتھ ہو تب بھی، بلا صوت، دونوں صورت میں ناقض وضو. جس طریقے پر خروج الریح بلا صوت وہ ناقض وضو ہے اور موجب حدث ہے، تو اسی طرح ولا تأتوا النساء فی اعجازہن، عورتوں کے پچھلے حصے کے اندر صحبت کرنا سامنے والے سے جنابت لاحق ہوتی ہے، سامنے والے سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جنابت لاحق ہوتی ہے، تو پچھلے والے حصے کے اندر بھی یہ بھی موجب للحدث ہے. تو جس طریقے پر فسوح وتلک سموت وضا ناتکن اذا حرکوہ فسا او وضا، پڑھا نہیں پڑھا شرح تہذیب میں، مذاق کر رہا ہوں ملنگو. تو جس طریقے پر الفسوح فسا جو ہے نا خروج الریح بلا صوت وہ موجب للحدث ہے، تو الاتیان فی الادبار دبر کے اندر وتی کرنا، لواطت کرنا بیوی کی، یہ بھی موجب للحدث ہے، سمجھے. البتہ وہ موجب للحدث الاصغر ہے، یہ موجب للحدث الاکبر ہے، تو دونوں کے دونوں حدثیت کے اندر مشترک ہے، لہذا عطف احدى الجملتین علی الاخری، لہذا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ فلیتوضا پر اس کا، یا یہ کہ پورا جملے شرطیہ پر اس کا عطف درست ہے. آپ کو اردو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ ہاں ملنگو کچھ پلے پڑ گیا. نفس اس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، حدث پیدا کرنے میں موجب للحدث کے اندر دونوں فعل، یعنی فصا اور اسی طرح الاتیان فی ادبار النساء، یہ دونوں کے دونوں موجبان للحدث، موجب حدث ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے مولانا کہ اللہ تعالیٰ خود طیب اور طاہر ہے، اللہ طہارت کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ طہارت کو پسند. جب آپ طہارت کی حالت میں ہوں گے نا تو اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہیں، اور جب آپ جنوبی ہوں گے، جنابت ہوگی، تو جنب کہتے ہیں اس پہلو کو، یہ پہلو جو ہے نا یہ جنب ہے. تو بتاؤ کہ پہلو سامنے ہے یا کنارے پر ہے؟ تو جو آدمی جنوبی ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں الگ ہے، وہ الگ ہے، کنارے کنارے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھے میں لوگوں؟ اس لیے جو آدمی اس لیے حدیث میں جنابت کی حالت میں گھر میں رہنا وقتی ضرورت، چلو آدھا گھنٹے کے لیے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے لیے، لیکن بعض لوگ 10 15 20 دن جنابت کی حالت میں، احتلام کی حالت میں اس طرح رہنا، یہ موجب لعنت ہے مرسل. اور اللہ تعالیٰ چونکہ طاہر ہے لہذا اللہ کی رحمتیں طاہرین کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ کا بھلا کرے طاہروں کی طرف متوجہ ہو، لہذا جنوبی آدمی جب ایک سائڈ پہ ہیں تو پھر یہ بھی اللہ کی رحمتوں سے ایک سائڈ پر ہے، اللہ کی رحمتیں دوسری سائڈ پہ. منڈیا کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا؟ اب سمجھو خلاصہ یہ نکلا، الفساء موجب للحدث والاتیان فی ادبار النساء موجب للحدث، فکلاہما مشترکان فی الحدثیت، دونوں کے دونوں مشترکان فی الحدثیت، سمجھے. دوسرا الفساء وعدم الطہارت یوجب البعد عن اللہ، وہ بھی بعد عن اللہ، اور والاتیان فی ادبار النساء یوجب البعد عن اللہ، یہ بھی اللہ سے انسان کو دور رکھتا ہے. اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمیشہ اللہ کا بھلا کرے وضو کی حالت میں رہا کرے. من برکات العلم الوضو، علم کی برکات اگر آپ چاہیں تو وضو. اور کراچی میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے الحمدللہ، پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختون میں مشکل نہیں ہے، وضو مشکل ہے، بلوچستان والے غریبوں کے لیے مشکل ہے، پانی نہیں ہے وہاں پر. آپ ساتھی وضو کے ساتھ رہا کریں، سمجھ رہے. تیسری بات یہ ہے مولانا، سامنے والے حصے میں نشانہ لگا دینا فرج میں،
یہ تو چلو یوجب الغسل، یہ غسل کو واجب کرتا ہے، لیکن پچھلے والا حصہ علاقہ ہے ہی نہیں، وہ علاقہ غیر ہے، وہ وتی کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی آدمی لواطت کرتا ہے بیوی کے پچھلے حصے میں، حل یوجب الغسل علیہ ام لا، کیا غسل اس پر واجب ہوگا نہیں ہوگا؟ تو طے شدہ ہے کہ غسل واجب ہوگا، فاعل پر غسل واجب ہوگا، لیکن مفعول پر اس پر غسل واجب ہو یا نہ ہو، تو ہدایہ اول کے اس کے حاشیے کے اندر حضرت اقدس لکھنوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ مفعول پر بھی غسل واجب ہوگا، فاعل اور مفعول دونوں کے دونوں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ غسل کریں گے۔ منڈیا لواطت کی بات میں عرض کرا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اگرچہ وہ زنا کے معنی میں نہیں ہے امام ابو حنیفہ کے ہاں زنا کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی، لیکن صاحبین کے ہاں وہ زنا ہے، لیکن تاہم لعنت ہے۔ لواطت نہ کرنا نہ پینا شراب، لواطت نہ کرنا نہ پینا شراب، نہ کرنا کبھی دین اپنا خراب۔ شاہ رفیع الدین جب مر رہا تھا تو اس موقع پر کہا کہ بیٹا شادیاں تو کرو جتنا کرو، لیکن یہ لوڑے بازی نہیں کرنا۔ لواطت نہ کرنا نہ پینا شراب، نہ کرنا کبھی دین اپنا خراب۔ جو انسان بننا چاہتا ہے اور یہ چاہتا کہ میرے قرآن اور حدیث، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، اللہ میرے اس فیض کو بندوں تک پہنچائے، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ بغیر تو جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹے پر کروڑوں لعنتیں ہیں، جھوٹے پر کروڑوں لعنتیں ہیں، یا اللہ اس کو غرق کر دینا اگر کوئی جھوٹ بولے، سمجھے؟ غرق کر دینا۔ بے ایمانو میری بد دعا لگتی ہے، میں مستجاب الدعوات ہوں، اپنے اساتذہ سے پتہ کرو، سمجھے؟ میری بد دعا سے کوئی بچتا نہیں ہے، اس لیے ایک یہ کرو، وضو کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، درودوں کا اہتمام کرو، اور اپنے کتابوں میں لگے رہو، اور دوسرا شادی کرو لیکن لواطت بیرش لڑکوں کے ساتھ نہیں۔ خدا کی قسم تم جتنا بھی ذہین ہے تم دوبر پر زور لگاؤ، لیکن میرا رب آپ کو اسٹاپ کرائے گا، پیچھے جاؤ گے آگے نہیں جاؤ گے، سمجھے؟ اس لیے مولوی صاحب یہی ہے، سمجھے؟ حضرت اقدس حکیم الامت اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں میں جس کمرے میں تصنیف و تالیف کرتا ہوں اللہ کے لیے کبھی میری خدمت کے لیے بیرش لڑکے کو نہ بھیجو۔ بولو تھانوی زندہ باد، بولو تھانوی زندہ باد، واہ حکیم الامت۔ تحفۃ العلماء میں اگر تم اندھے ہو تو 2 حوالے میں لا کر کے تمہیں دکھا دوں گا تحفۃ العلماء سے۔ حضرت حکیم الامت، یہ لوگ مصلحین امت تھے، یہ لوگ مصلحین امت تھے۔ شیطان کہاں سے حملہ کرتا ہے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ، اس لیے وہ اس کا حملہ سامنے سے نہیں ہوتا کہ آپ متنبہ ہو جائیں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ہر طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے میرا حملہ ہوگا۔ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ، تو دونوں جملوں میں آپ کو ربط سمجھ میں نہیں آ جائے، فصا یوجب الحدث اور الاتیان فی ادوار النساء اعجاز عجز کی جمع، اور عجز کہتے ہیں دبر کو، دبر پیچھے ہوتا ہے آگے نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگ زیادہ مغرور ہوتے ہیں ان کا دبر آگے ہوتا ہے۔ کچھ بلا پڑ گیا؟ تو بیوی کے پچھلے حصے کے اندر اللہ کو بھلا کریے کہ کیا یہ بھی موجب حدث ہے، تو فل جملتان مشترکتان، دونوں جملوں مشترک ہے فی الحدثیت، حدثیت کے اندر۔ دوسرا مسئلہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا بھلا کریے کہ احتلام اور جنابت کی حالت میں، یہ جنوبی کو جنب اس لیے کہتے ہیں کہ جنب پہلو ہے، کنارے پر ہوتا ہے، جنوبی آدمی اللہ کی رحمتوں سے ایک سائڈ پہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں نہیں آتی جو جنابت کو۔ اسی طرح یہ ہے کہ احتلام والی صورت میں بنا رہا کرو۔ یہ ہو گیا منڈیا۔ وان معاویہ بن ابی سفیان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما العینان وقاح الصحیح، فرماتے دونوں آنکھیں یہ سرین کی ڈوری ہے، بندھن ہے، سرین کی ڈوری اور بندھن ہے۔ فاذا نامت العین، جب آنکھ سو جاتی ہے تو استطلق الوقاح، وہ بندھن کھل جاتی ہے۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد۔ وان معاویہ بن ابی سفیان، یہ ہو گیا جی، رواہ الدارمی۔ وان علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما وقاح الصحیح، وقاح الصحیح العینان، سرین کی بندھن، سرین وقا مصدر ہے، اور ما یوقع بہ کے معنی میں، ما یوقع بہ جس سے باندھا جائے، سمجھے؟ یہ بندھن رسی، فرماتے ہیں کہ سرین کی رسی اور بندھن، العینان آنکھیں، فمن نام فلیتوضا، فرماتے ہیں کہ فمن نام فلیتوضا، جو آدمی سو جائے وضو بنا۔ رواہ ابو داؤد۔ وقال الشیخ الامام محی السنہ هذا فی غیر القاعد لما صح عن انس رضی اللہ عنہ۔ ہن تسی ٹیٹ رہو گے، ستا دغا 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 جانے دا پتریا،
ایک ہوتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے سنا، سنا یہ ہوتا ہے کہ مجھے جھونکیں لگ رہی ہے، سمجھے، جھونکیں ایسے لگ رہی ہے، آنکھیں کبھی کبھی ہے کہ تھوڑے سے بند ہونے کی طرف ہوتے لیکن بند نہیں ہوتے، دماغ پہ کچھ بوجھ سا ہوتا ہے اور سونے کا مسئلہ خیال پیدا ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے آنکھیں کھلی ہیں، یہ بھی جیسے سبق میں آئی یہ بھی کرتے، یہ سنا ہے۔ لا تاخذو سنتن، یہ سنتن اصل میں وسن ہے، جیسے کہ عدتن وعدن ہے، اس میں آنکھیں کھلی رہتی ہیں، ایسے جھونکا سا لگتا ہے، یہ سنا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے نعاس، نعاس یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دماغ پہ بوجھ بھی آ گیا، آنکھیں بند بھی ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی روح مکمل نکلتی نہیں ہے، روح نکلی نہیں ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہے پھر کھل جاتی ہے، سمجھے، لیکن روح نکلی نہیں ہے، یہ نعاس ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه طائفة منکم یا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاہلیہ، سمجھتا ہے نعاس۔ تیسرا ہوتا ہے نوم، نوم یہ ہے کہ آنکھیں بھی بند ہو جائیں اور روح بھی نکل جائے، سمجھتا ہے، روح بھی نکل جائے۔ نوم کے اندر روح نکل جاتی ہے، موت میں بھی روح نکل جاتی ہے، لیکن نوم کے اندر وقت موعود مقرر تک نکلتی ہے پھر واپس آتی ہے، اور موت میں پھر وہاں اللہ اپنے پاس روک لیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ روحوں کو قبضہ کر لیتا ہے حین موتها جب مر جاتے ہیں، والتی ان روحوں کو بھی قبضہ کر لیتا ہے لم تمت جو مرے نہیں ہے، لیکن روح کو اللہ نے نیند کی حالت میں فی منامها نیند کی حالت میں روح کو لیتا ہے، پھر کرتا یہ فیمسک التی قضی علیہ الموت، جن کے موت کا فیصلہ ہوا اللہ روحوں کو اپنے پاس روک لیتا ہے، الی اجل مسمى فیمسک التی قضی علیہ الموت، روح کو ویرسل الاخری الی اجل مسمى، لیکن نیند والوں کو جیسے آپ نے چونڈی دے دیا فوراً اٹھ گیا۔ روح مکے میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں مکے کا طواف کر رہا ہوں، تو یہ خواب دیکھنا طواف کر رہا ہے، روح طواف کر، آپ نے فوراً چونڈی دیا فوراً پہنچ گیا، اور 4000 کلومیٹر منٹ میں پہنچ گیا، سب کو سبحان اللہ، منٹ بھی نہیں لگا۔ اس لیے ارواح وہ ٹیلی فون سے بھی زیادہ تیز ہے، سریع الحرکت ہے مولانا، ارواح سریع الحرکت ہے۔ آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں نا کہ میں مکے کا طواف کر رہا ہوں، تو خواب آدمی کی روح ہے، روح وہاں ہے، سمجھتا ہے؟ آپ خواب دیکھ رہے کہ میں چاند کے اوپر ہوں، سمجھے، لیکن ماشاءاللہ کسی نے چونڈی دے دی تو فوراً مسئلہ آ گیا۔ اڑے، سنا، نعاس اور موت، ان کا فرق سمجھ میں آیا نہیں ہے، یہ جنرل پتر ہے۔ اس کے بعد آپ سمجھو، یہ جو آنکھیں ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں عین، عین کا معنی جاسوسی، جب یہ کھلی ہوئی ہے تو یہ جاسوسی کر رہی ہے، دائیں بائیں بھی جاسوسی کرتے ہیں اور دبر کی بھی جاسوسی کرتے ہیں، اس کو بند کر کے رکھا ہے انہوں نے، یہ کھلی ہے وہ بند ہے، اور یہ بند ہوتے تو وہ کھل جاتا ہے، بولو، یہ کھلی ہے، عین کو کہتے ہیں جاسوس، عین آنکھ کا معنی جاسوس، جاسوسی آدمی دبر سے نہیں کرتا، آنکھوں سے کرتا ہے، سمجھے میں نا، اتنے بغیرت تو نہ بنو، تو یہ کھلی ہے تو وہ بند ہے، اور یہ بند ہوتے تو وہ کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد سمجھو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کہ ہاں النوم اذا کان قلیلا لا ينقض الوضوء واذا کان کثیرا ينقض الوضوء، نوم جب قلیل ہو تو ناقض وضو نہیں ہے، اور کثیر ہو تو ناقض وضو۔ قلیل اور کثیر کا فرق کس طریقے پر ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ مبتلا بھی خود فیصلہ کرے کہ میں زیادہ سویا ہوں یا میں کم سویا ہوں، اس کا مدار کوئی اس کے لیے تحدید حد بندی نہیں ہے، مبتلا بھی یعنی نائم پر اس کا مدار ہے۔ فالنوم اذا کان قلیلا لا ينقض الوضوء واذا کان کثیرا ينقض الوضوء، ہاں ایک امام مالک کا مذہب ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اگر خواب سو گیا ہے، نیند ہے کہ جس میں خواب اس کو نظر آ رہا ہے یہ کثیر ہے، اور خواب نہیں تھوڑا سو گیا اور اٹھ گیا خواب نہیں دیکھا تو یہ قلیل ہے۔ پہلی بات قلیل اور کثیر کا فرق میں نے عرض کیا، مفوض الی رائے المبتلا بھی، رائے مبتلا بھی خود اس کا فیصلہ کرے، اور نائم آدمی خود فیصلہ کرے، اور قسم خدا کی اس کا فیصلہ آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، یار اس کی ضرورت کیا ہے؟
ہر بندہ جانتا ہے کہ میں کتنا زیادہ سویا یا کم سویا۔ اور دوسرا مسئلہ میں نے عرض کیا کہ اگر خواب دیکھے تو کثیر ہے، اور اگر خواب نہیں دیکھا ایسے تھوڑی دیر کے لیے سو گیا اٹھ گیا تو یہ قلیل ہے۔ قلیل ناقض وضو نہیں ہے، کثیر ناقض وضو ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں النوم اذا کان قائدا، سمجھے، النائم اذا کان قائدا، نائم سونے والا اگر بیٹھا ہوا ہے، ومکن مقعدتہ علی الارض، زمین پہ ٹیک دیا ہے، یہ نوم ناقض وضو نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی صورتیں نوم قائم، نوم راکع، نوم ساجد، سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں یہ سونا، قیام کی حالت میں سونا، میں کئی دفعہ قیام کی حالت میں سویا ہوں، فاروقی میں 2 مرتبہ سویا ہوں، یہاں سبق میں 2 مرتبہ سویا ہوں، نماز میں نہیں سویا، فاروقی میں سبق میں، اس میں نماز میں سو گیا۔ سمجھتے ہیں؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ شیخ حسین رشید جامع اسلامی مدینہ سے آ کر شیخ منظور، میں نے کہا یا سیدی ایش تقول؟ شیخ منظور والله ان القراءة قد كانت جيدة صباحا مبكرا ولكن كنت تقف بين الآيتين وقوفا طويلا، قرات بڑی اچھی تھی لیکن آپ 2 آیتوں کے درمیان میں ٹھہرتے بہت تھے۔ میں نے کہا ظالم کا بچہ، پھر بھی آپ کو پتہ چل گیا؟ استاد سلیم اللہ کو کسی کو پتہ نہیں چلا، وقف ذرا زیادہ۔ شیخ منظور ان القراءة قد كانت جيدة صباحا مبكرا ولكن كنت تقف بين الآيتين وقوفا طويلا۔ میں نے کہا یہ شیخ كنت اسوج سوجة كثيرا۔ میں نے کہا چکر یہ کہ سو گیا تھا، یہاں سبق میں 2 مرتبہ میں سو گیا، لیکن ہمارے ساتھیوں کو پتہ نہیں چلا، وہ ہنسنے لگے، کوئی بات کی تو وہ ہنسے، اسی ہنسی کے دوران میں نے اپنی نیند پوری کر دی، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا۔ بخدا یہ بلڈنگ آپ کا بنا ہوا نہیں تھا اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ ایک آدمی انسان ہے، پورا سیاست پڑھاؤ، سمجھے بھائی، مشکات بھی پڑھاؤ، تخصص بھی پڑھاؤ، اور 2 حدیث پورا کا پورا، اب تو کم کر دیا میں نے، سمجھے، اور پھر چندہ بھی کرو، اور پھر جلسوں میں بھی جاؤ، پھر 3 بیویوں کو سنبھالو، مشکل نہیں ہے، سمجھے، بہت مشکل ہے۔ علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نوم اگر قلیل ہو ناقض وضو نہیں ہے، کثیر ہو ناقض وضو ہے۔ قلیل و کثیر کا فرق 2 مسئلہ میں نے آپ کو بتا دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نوم قائد ناقض وضو نہیں ہے، اور نوم راکع، نوم قائم اور نوم راکع، نوم ساجد یہ ناقض وضو ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور امام اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نوم قائد، نوم قائم، نوم قائد، نوم قائم یہ دونوں ناقض وضو نہیں ہے، باقی سارے ناقض وضو ہے۔ امام شافعی سے تھوڑا سا اضافہ کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ نوم جو علی ہیئت الصلاۃ ہو، نماز کے قیام ہیئت الصلاۃ ہے، رکوع ہیئت الصلاۃ ہے، سجدہ ہیئت الصلاۃ ہے، تشہد ہیئت الصلاۃ ہے، جو ہر وہ نوم جو علی ہیئت الصلاۃ ہو وہ ناقض وضو نہیں، اس کے علاوہ باقی سارے نہ۔ لہذا فرماتے کہ نوم مستجے، نوم مستجے، نوم مستلقی، نوم متورک، اور نوم اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، مستجے کروٹ پر سونا، سمجھ رہے ہیں، اور نوم مستند سہارا لگایا، اپنے پڑھا ہے کہ انہو استند الی شیء بحیث لو ازیل لسقط عنہ، مولوی منظور نے ایسا سہارا لگا دیا اس تکیے پر، آہستہ آہستہ تکیے کو اگر نکال دو تو منظور ڈھیر ہو جائے۔ نوم مستجے، نوم مستند اور نوم متورک سرین پر بیٹھا ہوا ہے، سمجھے بھائی جان، اور نوم مستلقی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے چت لیٹا ہوا ہے، چت لیٹا ہوا ہے، یہ چاروں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ ناقض وضو ہے، سمجھتا ہے۔ لیکن حنفیہ کی دلیل سب سے زیادہ راجح ہے، اس کی بنیادی وجہ ابن عباس کا قول آپ کے سامنے ابھی آ جائے گا، فَإِنَّهُ إِذَا اسْتَجَا اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ، آدمی جب کروٹ پر سو جاتا ہے تو استرخت مفاصلہ، انسان کے مفاصل ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں۔ 360 مفاصل ہے انسان کے جسم کے اندر، ابو داؤد کے اندر آپ پڑھیں گے انہو اذا استجا استرخت مفاصل، مفاصل کھل جاتے، ڈھیلا ڈھیلا آدمی ہو جاتا ہے،
سوتے ہوئے، سمجھے؟ اور جب ڈھیلا ہو جاتا ہے، ڈوری کھل گئی تو پھر ظاہر ہے کہ جو ہوا بندی ہوئی ہے، سمجھے بھائی، ہوا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب آپ کی آنکھوں نے روکا ہو تو آنکھیں کھلی تھی تو وہ بند تھا، آنکھیں بند ہو گئی تو وہ کھل گیا۔ تو میں نے عرض کیا دو روایتیں، ایک بیہقی کی روایت ہے، لا یجب الوضوء علی من نام، لا یجب الوضوء علی من نام جالسا او قائما او ساجدا حتی یضع جنبہ علی الارض فإنه اذا استجا استرخت مفاصله، ایک روایت دی، اور دوسرا ابن عباس کی روایت یہاں پر وہ خود بخود موجود ہے۔ تو چونکہ شافعیہ کے مسلک کے مطابق، خیال کر لینا، شافعیہ کے مسلک کے مطابق کہ قائد کا وضو نہیں ٹوٹتا، اب ابن عباس فرماتے ہیں کہ جی ٹوٹ جاتا ہے، تو فرماتے ہیں ہذا فی غیر القائد، غیر قائد میں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، قائد کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام احمد نے اس پر اضافہ کر دیں، تو ان کے مذہب میں تھوڑا سا تعارض آ رہا تھا حدیثوں میں کہ صحابہ بیٹھتے تھے، نماز کے انتظار کرتے تھے، سوتے تھے، پھر اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، وضو نہیں بناتے تھے، تو فرماتے کہ یہ تو قائد تھے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ جو وضو ٹوٹتا ہے تو وہ غیر قائد پر، جو روایتیں ٹوٹنے پر ہیں وہ محمول ہے غیر قائد پر، اور جہاں وضو نہیں ٹوٹا ہے وہ قائد پر محمول ہے۔ سمجھتے ہیں؟ حضرت نے اپنی تعویل کر دی چونکہ شافی آدمی ہے۔ چلیے گا مولوی صاحب، اڑے منڈیا تسی تھے ہو، تو یہ چار صورتیں حنفیہ نے استثناء کر دیا، مستجے، مستند، متورک اور مستلقی، ٹھیک ہے؟ اور حدیث میں تصریح ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مستجے کا۔ فرماتے ہیں کہ وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ نہیں کدھر چھوڑ دیا، وان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ معاویہ بن ابی سفیان عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما العینان، دونوں آنکھیں وقاء سے، سورین کی ڈوری ہے، فاذا نامت العین، آنکھیں جب سو جاتی ہے تو استطلق الوقاء، بندن کھل جاتا ہے، رواہ الدارمی۔ وان علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقاء سے العینان، فرماتے کہ سورین کی ڈوری ہے کہ عینان، یہ ست ہونا ہے، تا کو حذف کیا گیا ہے، سمجھے؟ ست ہن ہے، اور تصغیر اس کی آتی ہے ستیہن، اور جمع اس کی آتی ہے استاہن، بولو، تصغیر اس کی آتی ہے ستیہن، جمع اس کی آتی ہے استاہن، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سین اور ہا کے درمیان میں ایک تا محذوف ہے، چونکہ تصغیر ستیہن آتی ہے، جمع استاہن آتی ہے، اور قانون یہ ہے کہ التصغیر والجمع یردان الشیء الی اصلہ، سنائی نہیں سنائی، شرط عظیم ہے۔ قال انما العینان وقاء الصحیح فاذا نامت العین استطلق الوقاء، رواہ الدارمی۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن نام فلیتجر، رواہ ابو داؤد۔ وقال الشیخ الامام وہی سنہ هذا فی غیر القائد، یہ جو فمن نام فلیتوضا کہا کہ سونے سے آدمی کا وضو، یہ غیر قائد کے بارے میں، یعنی قائم اور اسی طرح راکع اور ساجد، لما صح کا معنی لما ثبت، چونکہ ثابت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے خلاف حضرت انس فرماتے ہیں کہ قال کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، صحابہ عشاء کے انتظار کرتے تھے، حتیٰ تخفق رؤوسہم، یہاں تک کہ سر ان کے جھونکتے تھے، حرکت کرتے، ثم یصلون، پھر نماز پڑھتے، ولا یتوضؤون، اور وضو نہیں بناتے۔ یہ نعاس پر محمول ہے، مولانا نعاس، اونگ آتی تھی ان کو، اونگ آتی تھی، اور نعاس اور سنا اور نعاس دونوں کا ترجمہ اونگ سے کرتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ دونوں میں فرق ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں منمبو؟ رواہ ابو داؤد والترمذی لانه ذکر فی ینامون، فرماتے کہ یہ یصلون کے اللہ آپ کو بلا کہ تخفیق رؤوسکم کی وجہ ینامون نقل کیا ہے، ینتظرون کی جگہ پر بدل ینتظرون حتی تخفیق رؤوسہم، فرمایا کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون، وہ سوتے تھے حتی تخفیق رؤوسہم، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہو گیا اس دوسری روایت۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الوضوء علی من نام مستجیا، وضو فرماتے ان لوگوں پر لازم ہے کہ علی من نام مستجیا، کہ جو کروٹ پر، فإنه اذا استجا استرخت مفاصله، جب آدمی کروٹ کے بل سو جائے گا تو مفاصل اس کے کھل جائیں گے، رواہ الترمذی و ابو داؤد، ٹھیک ہے مولانا؟ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب مسئلہ سمجھو، یہ قواعد جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اس کے لیے ہے من نام فلیتوضا، جو سو گیا وضو اس پر لازم ہے، یہ امت کے لیے ہے، باقی نوم انبیاء ناقض وضو نہیں ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو گئے اور سو کر کے اٹھے بغیر وضو کے، آپ نے پھر وتر پڑھی اور تہجد پڑھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ سو گئے اور سو کر کے اٹھے اور آپ نے وضو نہیں بنایا، آپ نے یہ کہ نماز پڑھی؟ فرمایا کہ یا عائشہ تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہے لیکن دل نہیں سوتا، آنکھیں بند ہو جاتی ہے، دل یہ ہے کہ میرا نہیں سوتا، دل بیدار ہوتا ہے، تو اس لیے انسانوں کے عام لوگوں کے تمام اعضاء معطل ہو جاتے ہیں، اعضاء معطل ہو جاتے، کام چھوڑ جاتے ہیں، دل وغیرہ سب کے سب، سمجھے؟ تو لیکن یہ کہ فرمایا کہ میرا دل بیدار رہتا ہے، اور دل چونکہ رئیس الاعضاء ہے، دل رئیس الاعضاء، جب وہ بیدار ہے تو اس لیے یہ ہے کہ
ہم پہ اندیشہ نہیں ہے کہ وضو ہمارا ٹوٹ جائے۔ یہ آپ کے لیے آسان طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نوم انبیاء وہ ناقض وضو نہیں ہے، نوم انبیاء ناقض وضو نہیں ہے۔ یہ اصل جو آپ کی کتاب والے حضرات لکھتے ہیں میں نے آپ کو یہ بتایا، لیکن اگر اصل حقیقت آپ کو چاہیے تو میں تھوڑا سا پھٹ جاؤں، میں کفن پھاڑ دوں۔ اگر حقیقت آپ کو چاہیے، حقیقت آپ کو بتا دوں، کس کو چاہیے آپ ذرا سمجھ لیں نا۔ نوم انبیاء ناقض وضو نہیں ہے، لیکن اگر نوم نبی ناقض وضو ہو تو نبی کو پتہ چلتا ہے، امتی کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے 60-70% نبی سوتا ہے اٹھ کر کے وضو بناتا ہے، 90% سوتا ہے اٹھ کر وضو بناتا ہے، لیکن 10% سو کر کے پھر اٹھ کر کے وضو نہیں بناتا۔ اس لیے میں نے عرض کیا جو نواقضات وضو برائے امت ہے وہی نواقضات وضو نبی کے لیے بھی، غائط ہے، بول ہے، خروج الری ہے، سونا ہے، اور اسی طریقے پر اللہ کا بھلا کریے کہ یہ سب کے سب جو نواقضات نبی کے لیے وہی نواقضات جو امت کے لیے وہی نبی کے لیے۔ لیکن نبی اگر سو جائے وضو وہ ناقض وضو نہیں ہے، لیکن اگر ناقض وضو ہوتا ہے تو نبی کو پتہ چلتا ہے۔ اس لیے حدیثوں میں آپ پڑھیں گے کہ سینکڑوں حدیثیں کہ جس میں نبی سو کر کے اٹھے وضو بنائے، وضو بنائے، وضو بنائے، وضو بنائے، وضو بنائے، یہ تھا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ نوم انبیاء ناقض وضو نہیں ہے، یہ ایجاب کلی یا سالب کلیہ نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ قضیہ محمل ہے، قضیہ محمل ہے کہ نبی کی نوم نیند ناقض وضو نہیں ہے، لیکن اگر ناقض وضو ہو تو نبی کو پتہ چلتا ہے اور امت کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کو اتنا ہی رکھو، لیکن آپ دورے میں آ جائیں گے تو اس کو میں انشاءاللہ کھول کر کے اور آپ کو بتا دوں گا۔ بات اتنی سی مولی سے